أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا و مرضی ہے کہ وہ جس دن کو چاہے جس مہینے کو چاہے مقام عطا فرما دے. رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے بہت مقام عطا فرمایا کہ وہ روزوں کا مہینہ ہے، ماہ صیام ہے، اور سال کے 4 مہینوں کو بھی اللہ رب العزت نے حرمت عطا فرمائی جن کو اشہر حرم قرار دیا گیا. سال کے مہینے تو 12 ہیں، وہ معروف ہے. ان 12 میں سے 4 کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں آپ جو بھی کام کریں گے وہ بڑا ہی فضیلت والا ہوگا. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے مطلق فرما دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تحدید فرما دی اور فرمایا 3 متوالیات. ان 4 میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ ہے ماہ رجب جو جمادی الثانی یا جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے باقی مہینوں سے زیادہ حرمت عطا فرمائی. اسی طرح اللہ رب العزت جس جگہ کو چاہتا ہے حرمت عطا فرما دیتا ہے. دنیا میں مساجد بے شمار ہے، ہر مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ایک گھر ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ دوسرا کوئی گھر نہیں ہے. جس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا. وہ بھی مسجد ہے اور یہ بھی مسجد ہے، وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد، مسجد نبوی مدینہ منورہ، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے. مکہ میں 1,00,000، مدینہ منورہ میں 1,000، صحیح حدیث کے مطابق. اور بعض ضعیف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں 50,000، یعنی مکہ مکرمہ سے آدھی، لیکن ان احادیث پر محدثین کرام نے
ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال حرمت ہے۔ اور تیسری مسجد ایک مسجد اقصی ہے جو آج تک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہے، یہودیوں کے قبضے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری مسلم صحیح حدیث میں موجود ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ کر جانا جائز نہیں ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ، المسجد الحرام ومسجد ھذا والمسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام مکہ مکرمہ والی، میری مسجد مسجد نبوی اور مسجد اقصی، 3 مساجد کو اللہ رب العزت نے دنیا بھر کی مساجد سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح دنوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقام عطا فرمائے۔ عاشورہ 1 دن کا روزہ 1 سال کا ثواب، گزشتہ جمعہ بات یہ ذکر ہوئی تھی۔ اور یوم عرفہ صحیح بخاری مسلم، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، صحیح مسلم اور ساتھ ہی مسند امام احمد اور دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یوم عرفہ کا روزہ، 1 دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک گزشتہ سال جو آنے والا ہے اور ایک سابقہ سال جو گزر چکا ہے۔ اور دنوں میں سے ہی یہ 10 دن، خاص طور پر الحج کے پہلے 10 دن، ان کا مقام رمضان المبارک کے 10 دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے 10 دن روزہ ہوتا ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل، لیکن ذوالحج کے پہلے 10 دن سارے سال کے دنوں سے افضل۔ وہ آخری 10 راتیں کیوں افضل ہوتی ہیں؟ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو 1 رات 1000 مہینے سے زیادہ، 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب ہے جو 1 رات کو پالے، وہ ان 10 راتوں میں ہے۔ اور ان 10 دنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات 1-2 نہیں، بہت سارے ارشادات ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کا تو مقابلہ ہی کوئی عمل نہیں کرتا۔ ایک حدیث گزشتہ جب میں نے ذکر کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل پورے سال کے دوسرے دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں فرمایا؟ ولل جہاد فی سبیل اللہ، فوری طور پر فرمایا ولل جہاد، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، سوائے اس آدمی کے کہ جو اپنی ہتھیلی پہ مال اور جان دونوں رکھ کے نکلا، وَلَمْ يَرْجَعْ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ، اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، مال بھی سارا جہاد کی راہ میں خرچ کر دیا، جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا کہ اس کا عمل جو ہے ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ ہے، بڑا۔ اب ظاہر ہے کہ جان اور مال جو دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس جیسا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات، یہی ایام معلومات بھی ہیں تاکہ لوگ ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھیں۔ ایام معلومات سے مراد یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن تکبیریں پڑھ رہے ہیں نا لوگ، جب سے چاند دیکھا ہے، جب جب جی چاہے، جب جب یاد آئے تکبیریں۔ اور یہ صرف نمازوں کے بعد نہیں، نمازوں کے بعد شروع ہوگا یوم عرفہ کی فجر سے۔ یوم عرفہ کی فجر سے ہر نماز کے بعد کچھ تکبیریں کہنا ہے،
لیکن ان دنوں میں جو اس سے پہلے 8 دن ہیں، ان دنوں میں مسلسل دن کو رات کو جب چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، گاڑی میں ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں موقع ملے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ شروع میں 2 مرتبہ بھی صحیح ہے اور شروع میں 3 مرتبہ بھی صحیح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے بعض لوگ یہ 3 مرتبہ 3 تکبیروں والی بات پڑھتے ہیں تو فوراً جی یہ تیسری تکبیر کہاں سے آ گئی؟ حدیث میں ایک چیز ثابت ہے، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہیں یا 3 مرتبہ جائز، اور دونوں طرح ہی صحیح ہیں۔ اور یہی وہ دن ہیں جن میں لوگ قربانیوں کی تیاریاں کرتے ہیں، قربانیاں خریدتے ہیں، اور ان قربانیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہی وہ دن ہیں جن میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جانوں پر تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ اور قربانی کے جانور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، 8 ازواج، 8 جانور، مذکر اور مؤنث مناب ملا کے 8 جانور، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھیڑ اور مینڈا اور دمبا ان میں شامل ہے۔ بھیڑ اور مینڈا، بکری اور بکرا، دمبا اور دمبی، یہ تینوں ایک کیٹیگری کے جانور ہیں۔ اس میں بھینس کا ذکر آیا ہے؟ بھینس کا ذکر نہیں آیا نا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن جب باری آتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی تو کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری ہے، دونوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہیں سے دوسرے لوگ جو دوسری جماعت ہے علماء کی، وہ کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو بھینس اور گائے ایک، اور جب قربانی کی باری آتی ہے تو بھینس اور گائے 2، یہ کیوں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ بھینس جو ہے نا، عربی لفظ ہے جاموس، معروف ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ جاموس جو ہے وہ اصل میں گاؤ میش، فارسی کا لفظ ہے گاؤ میش، جس کا معنی ہے گائے بکری یا گائے جانور، اور اس کو عربوں کے یہاں جو ہے گاو ہے نہیں، جاؤ میش اور جاموس، یہ وہی جانور ہے جو کہ اصلاً گائے کی قسم شمار کیا گیا۔ بعض اہل علم نے اس پر باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں لکھی، بڑی تحقیقات پیش کی اور کہا کہ بھینس بھی گائے کی ایک نسل ہے، قربانی دے دیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بعض لوگ بہت سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ بھینس کٹا بالکل نہیں۔ اگر کسی کو نہیں ملی گائے، کیا کرے گا؟ بھینس کی قربانی کر دے، اللہ قبول کرے گا، کیونکہ علماء کی بہت بڑی جماعت نے اس کی ایک رائے دی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ بعض علاقوں میں گائے کو ذبح کرنا سخت منع ہے یا نہیں؟ ہندوستان میں ایک بہت بڑی قوم ایسی ہے جو گائے کو ماں مانتی ہے۔ اپنی ماں کو چھری پھیرنے دیں گے وہ؟ یہ الگ بات ہے۔ ماں بک رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، پاس سے گزر رہے ہیں، بلکہ ماں کو بیچ رہے ہیں، ماں کو بیچ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ماں کو گلی میں گھسیٹا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ماں کو مسلمان چوری پھیرنا چاہے تو ان کے اندر مانتا جاگتی ہے، جی یہ کیا ہوا؟ اب اگر یہ خطرہ ہے کہ وہاں فسادات پیدا ہو جائیں گے گائے ذبح کرنے کے نتیجہ میں، بھینس ذبح کر لو۔ علماء کی اس رائے پر عمل کر لو جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، جھگڑے میں کیا ضرورت ہے، فسادات میں پڑنے کی کیا حاجت ہے؟
غرض یہ کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں لوگ اپنی قربانیاں خرید رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم قربانی کے جانور کو دیکھ بھال کر خریدیں، اس کی آنکھیں دیکھیں کوئی کانی اندھی تو نہیں، اس کے کان دیکھیں کہیں کٹے ہوئے تو نہیں، اس کے دانت دیکھیں دانت برابر ہیں یا نہیں، اس کے پاؤں دیکھیں لنگڑا تو نہیں۔ جانور لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، اس قسم کے جتنے بھی عیوب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عیوب سے پاک جانور ہے۔ ہمارے یہاں بڑی لاپرواہی کی جاتی ہے، منڈی میں داخل ہوئے، اچھا سا جانور دیکھا، خرید کے لے آئے، آدھا کان کٹا ہوا ہے، پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے کٹنے کی ہر شکل منع فرمائی۔ یہ مثال کے طور پر کان ہے، آگے سے کٹا ہوا ہے اس طرح کا نہیں لو، پیچھے سے کٹا ہوا ہے نہیں لو، مقابلہ مدابرہ نیچے سے کٹا ہوا ہے نہیں لو، اس کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے نہیں لو۔ کہتے ہیں جی جانور ہی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو خریدنے سے، یہ عبادت ہے قربانی۔ عبادت آپ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتے، عبادت وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان دنوں میں دیکھ بھال کر جانور لیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانوروں کو باقاعدہ پالنے کا، موٹا تازہ کرنے کا، رکھ کے ان کی خدمت کرنے کا سلسلہ تھا، رواج تھا۔ صحابی کہتے ہیں کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ، ہم مدینہ میں اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے یہاں بہت رواج ہے، لوگ بکریاں لیتے ہیں، گائے لیتے ہیں، جو بھی جانور لیتے ہیں۔ اونٹ تو ہمارے یہاں چونکہ کم ہوتا ہے، گائے بھیڑ بکری دمبا وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو خوب پالتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پال کے بڑے فخر کے ساتھ بازاروں میں جان بوجھ کر، کوئی حاجت نہیں، پالا پوسا موٹا تازہ کیا، روزانہ 1-2 چکر بازار میں لگاتے ہیں، لوگ دیکھ لیں کہ میں نے کیسا جانور لیا ہے۔ یہ اپنی قربانی کا سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ ریاکاری ہے یا نہیں ہے؟ بازاروں میں اپنے جانوروں کو اس طرح گھمانا ریاکاری ہے، اور ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمُّونَ، کہتے ہیں کہ صرف حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جانور کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے اور سارے مسلمان یہ کام کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو، گھر بڑا ہے کھلا ہے، جانور لے کے رکھے، خدمت کرے، کھیت ہیں جانور رکھے، اس کی خدمت کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، صحابہ کرام کے عمل میں سے ہے کہ جانور کو پال پوس کر موٹا تازہ کر کے قربانی۔ قربانی یادگار کس کی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیارا اکلوتا بیٹا، اس قربانی کی یاد ہے۔ اور ہم لاپرواہی میں جیسا تیسا جانور پکڑے لے کے چل دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان 10 دنوں میں قربانیاں خریدی جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ باقی دنوں میں کسی دن میں نہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمیشہ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ جو بھی آدمی توبہ کرتا ہے اس کی اللہ کو توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اگر کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ نہ ان 10 دنوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بات، نہ رمضان کے ساتھ، نہ محرم کے ساتھ، نہ شوال۔ پورے سال کے 360 دنوں میں سے 360 راتوں میں سے جب چاہے اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ تاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو ان دنوں میں اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے، یہ اس کا اپنا خاص احسان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ہمارے لیے جو خاص عمل بتایا وہ یہ تکبیرات ہیں، ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ تکبیر، تحلیل، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے، یہ ذکر ہے سارا، اور ذکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔
اور یہی وہ دن ہے اور خاص طور پر یوم عرفہ ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے بارے میں فخر سے کہتا ہے، جاؤنی شعثا غبرا، یہ لوگ میرے پاس پراگندہ حال ہو کر آئے ہیں، کپڑوں کی پرواہ نہیں، بہترین سوٹ پہننے والے لوگ، بوٹ پہننے والے لوگ چپل پہ آ گئے اور سادہ 2 چادریں لپیٹے ہوئے آ گئے ہیں، کپڑوں کی پرواہ نہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، اس کے اندر گھوم پھر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سارے اس میدان میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ما ارادہ ہؤلاء، ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو اکٹھا کر کے وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ ان فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا۔ انسان کو جب اللہ رب العزت نے بنانا چاہا تو کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے ہی کہا تھا، نحن نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے انسان بنانے کی؟ تو اللہ رب العزت آج اس یوم عرفہ لوگوں کو ایک میدان میں اس حال میں اکٹھے دیکھ کر فرشتوں کو کہتا ہے، بتاؤ تمہیں نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ گھر، نہ مکان، اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس میدان میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ بیوی ساتھ ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتی، احرام کی حالت میں شرط ہے نا، شہوت کے ساتھ بیوی کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے، دیکھو بندگی کا جو انداز انہوں نے اپنا رکھا ہے تم کیا جانتے تھے؟ اور اسی وقت اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے بندے جب اس دن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس انداز سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت شیطان کی کیا حالت کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جتنا ذلیل و خوار اس دن ہوتا ہے، اتنا ذلیل و خوار وہ کبھی نہیں ہوا۔ یوم عرفہ کو جتنا ذلیل و خوار شیطان ہوتا ہے، دوسرے کسی دن میں نہیں ہوتا۔ یا فرمایا کہ یوم بدر، جب بدر کے دن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے 313 کو ہزاروں پر فتح عطا فرمائی، اس دن شیطان ذلیل ہوا تھا، یا پھر اب وہ ہر سال یوم عرفہ کو ذلیل ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما روی الشیطان یوما هو فیہ اصغر وادحر ولا احقر ولا ابید منہ فی یوم عرفہ۔ یوم عرفہ سے زیادہ کبھی وہ ذلیل و خوار نہیں دیکھا گیا، کبھی اس سے زیادہ وہ غصے میں نہیں دیکھا گیا۔ ذلیل و خوار جس کو کوئی آدمی ذلیل کر رہا ہوتا ہے، وہ ذلیل کرنے والے پر غصہ تو آئے گا، اسے مسلمانوں پر غصہ آتا ہے، اسے مسلمانوں پر غیظ و غضب آتا ہے۔ فرمایا کہ وہ انتہائی حقارت کی حالت میں اس دن ہوتا ہے۔ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِن تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، اور یہ کیوں ہوا؟ وہ اپنے آپ کو آج ذلیل کیوں محسوس کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، اللہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کی بشارتیں دے رہا ہے۔ الا ما روی یوم بدر، سوائے اس کے کہ یوم بدر کو یقیناً وہ اس طرح حالت میں دیکھا گیا تھا۔ اللہ رب العزت اس دن انسان کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج کی فضیلت کے ضمن میں یہ بات آتی رہتی ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور حج صحیح کیا۔ حج یہ بھی ہے کہ حج کیا اور صحیح کیا، نہ تو اس میں فخر و مباحات ہے،
نہ اس میں کوئی ریاکاری ہے کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر اگر حج کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کے دوران وہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ کرے، چیخ چنگار نہ کرے، اور کسی قسم کی شہوانی حرکت اور شہوانی کلام نہ کرے۔ رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر پلٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ شیطان کو تکلیف کیوں نہ ہوگی، وہ ذلیل و خوار کیوں نہ ہوگا؟ اس سے اللہ نے ایک سجدے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا ہاں میں اس کو سجدہ کروں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تم نے آگ سے بنایا اور اسے تم نے مٹی سے بنایا، میں مٹی سے بنے ہوئے باوے کو سجدہ کروں گا؟ ایک سجدے کا انکار کیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا، اور عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں مسلمانوں کو سامنے دیکھتے ہوئے وہ انتہائی ذلیل و خوار محسوس کرتا ہے اپنے آپ۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن ضروری ہے کہ اللہ کے بندے دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ دعا اللہ رب العزت سارا سال شب و روز قبول فرماتا ہے، لیکن اس دن میں دعائیں اللہ رب العزت بطور خاص قبول کرتا ہے، اور اس نے اس دن کی دعاؤں کو قبولیت کے لیے اللہ رب العزت نے گویا کہ وعدہ کر رکھا ہے، ان دنوں میں جو دعا کرے گا وہ میں قبول کروں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں مانگی۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں، دعا میں ذکر میں اس حد تک مشغول ہیں، مصروف ہیں کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں، تو کوئی ایک دعا تو نہیں ہوگی نا؟ کتنی دعائیں مانگی، جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو پڑا دعائیں مانگی، اللہ کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو سب سے صحیح ترین دعا ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ نبیوں نے دعائیں مانگی، اور نبیوں کی دعاؤں میں سے میں نے دعائیں مانگی، نبیوں نے دعائیں مانگی، نبیوں کی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اتنی کلمات ہیں۔ فرمایا میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، انبیاء نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول اور انبیاء گزرے ہیں، ان سب کی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا وہ ہے جو کہ کلمہ ہمارے یہاں کلمہ توحید کے نام سے کہا جاتا ہے۔ کلمہ توحید جس میں توحید ہے، اور اس دعا کو بکثرت کرنے کی وجہ بھی ایک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطالبہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کو حاجی لوگ اپنے عقیدہ توحید کی تجدید کریں، اور اس وعدے کی تجدید کریں جو عہد الست میں وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک عہد موجود ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں حدیث ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی کمر سے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا۔ مسند احمد میں جگہ کا بھی ذکر موجود ہے کہ انہیں اس میدان میں اکٹھا کر لیا، اور اس میدان میں اکٹھا کر کے، اس میدان کا عرفات کا دوسرا نام نعمان ہے۔ ہمارے نام تو نعمان ہوتے ہیں نا، وہ ہے نعمان، نون کی زبر کے ساتھ۔ نعمان میں اکٹھا کر لیا، اور سارے لوگوں کو پوچھا۔ اب یہ انسانی شکل میں اللہ رب العزت کی قدرت ہے، ہمارا کوئی دوسرا جنم جو کچھ لوگوں کے یہاں دوسرا جنم ہے، پھر وہ پتہ نہیں کتنے جنم ان کے ہوتے ہیں، وہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہاں اکٹھے کر لیا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 173۔
پورا واقعہ مسند امام احمد میں ہی ہے، اور سورہ اعراف کی آیت 173 میں ہے، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، سب نے کہا یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ توحید ہوئی یا نہیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمیں پالنے والے، ہمیں رزق دینے والے، ہمیں چلانے والے، اٹھانے والے، سلانے والے، اس پوری دنیا کا نظام سنبھالنے والے آپ ہی ہیں، اور عبادت کے لائق بھی صرف آپ ہی ہیں۔ اور یہی توحید ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے۔ میدان عرفات میں بندہ اپنے اس عہد کی بھی تجدید کرتا ہے، جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس عہد کی تجدید ہو جاتی ہے کہ واقعی اے اللہ میں نے اس وقت عہد الست کے موقع پر جو وعدہ کیا ہوا ہے آج میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اور تیرے سوا واقعی عبادت کے لائق دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ان دنوں میں جو لوگ حج پہ گئے ان پہ تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی ناخن بال یہ وہ کی، کیونکہ ان کو تو 6، 5، 4، 7 تک لوگ بلا رہے ہیں مختلف دنوں میں کہ فلاں دن جمع ہو جاؤ، فلاں دن فلاں جگہ جاؤ، کوئی جدہ میں بلا رہا ہے، کوئی مکہ میں بلا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے احرام باندھنے سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی کرنا ہے، ان کے لیے تو پابندی نہیں، لیکن جنہوں نے گھروں میں قربانی دینی ہے ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ جب چاند دیکھ لیں تو اپنے ناخن اور بال کاٹنا روک دیں، ناخن بال کاٹنا روک دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے سیغے کے ساتھ فرمایا کہ ناخن بال کوئی نہ کاٹے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، توفیق نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 4 دن دے دیے یا کم از کم 3 دن دے دیے، متفق علیہ 3 تو ہے نا، چوتھے میں اختلاف ہے، ایک عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن، کم از کم 3 دن کیوں ہیں؟ اگر پہلے دن نہیں تو شاید کسی کو دوسرے دن پیسہ مل جائے، تیسرے دن پیسہ مل جائے۔ اگر کسی کو پہلے پیسہ نہیں ملا، پیسہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، وہ بال ناخن کاٹتا رہا، کوئی بات نہیں، جب اس نے نیت کر لی ہے، مثال کے طور پر عید کے دن ہی اس نے اللہ رب العزت نے توفیق دے دی، اس نے کہا کہ میں جانور ذبح کروں گا، قربانی دوں گا، وہ پچھلے سارے دن ناخن بال کاٹتا آیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر پہلے سے ارادہ تھا بلکہ جانور رکھا ہوا ہے پھر بھی ڈیلی شیو کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کی قربانی صحیح ہے، اس پر اتفاق ہے، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوگی۔ اور کچھ فتویٰ بعض مولوی ایسے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ سنتے ہوں گے نا، جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ تراویح ایک عبادت ہے، روزہ دوسری عبادت ہے۔ جس طرح وہ غلط بات ہے، ایسے ہی اگر کوئی یہ کہے کہ جس نے ناخن بال کاٹ لیے اس کی قربانی نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ناخن بال کو روکنا سنت رسول ہے، ثواب ہے، لیکن اس حد تک اس کو پہنچا دینا کہ قربانی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ اور قربانی جو ہے صحیح طور پر ایک مسئلہ بھینس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ہوگی یا نہیں، اور ایک مسئلہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فوت شدہ کی طرف سے قربانی دیتے ہیں نا لوگ، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی اور کچھ کہتے ہیں ہوگی، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی، اور جو کہتے ہیں ہو جائے گی وہ کہتے ہیں چلیں عید کے دن صدقہ ہی صحیح، لیکن ہو تو جائے گی، ضائع نہیں جائے گی۔ ایک تو ہوتا نا کہ ضائع گئی، ضائع نہیں جائے گی، قربانی کے نام سے نہیں تو کم از کم صدقہ کے نام سے ہی اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خاص طور پر اگر کسی نے خود وصیت کر رکھی ہے، کچھ لوگ بڑا مال چھوڑ کے جاتے ہیں
اپنے وارثوں کو کہہ کے جاتے ہیں کہ میری طرف سے ہر سال ایک قربانی، میری طرف سے ہر 5 سال کے بعد ایک مرتبہ کسی کو حج کرانا ہے، اس طرح کے لوگوں کی طرف سے قربانی دینا تو یقیناً جائز ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ لیکن عام میت کی طرف سے قربانی دینا اس میں اختلاف ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے جو ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، غالباً بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، اور وہ ہے عید کے دن کا روزہ۔ عید کے دن روزہ رکھنا، رمضان کے روزے چاہے چھوٹ جائیں، یہ عید کا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ آسان بھی بہت ہے ان کا روزہ جو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فجر کے لیے اٹھے، کھانا بنا کچھ نہیں کھایا، نہ کھجور نہ کوئی اور چیز، عیدگاہ گئے، واپس آ کے جانور ذبح کیا، اس کی کلیجی اور یہ وہ جو پہلے ہی لوگ نکال کے ہانڈی تیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلیجی وغیرہ سے روزہ کھول لے۔ جس نے بکری ذبح کی ہے اس کو کلیجی نکالنے میں کتنا وقت لگے گا؟ نماز پڑھنے کے بعد 10 منٹ میں کلیجی باہر آ سکتی ہے یا نہیں؟ بکرے کو لٹانا، باندھنا، یہ وہ کرنا، کاٹ پیٹ، یہ وہ، 10 منٹ میں آپ کی ہانڈی میں کلیجی اور 15 منٹ میں آپ کے منہ میں بوٹی۔ یہ جی روزہ ہے۔ یہ مسئلہ سن کر ایک روزہ یاد آتا ہے جو ہمارے بچے رکھتے ہیں نا، 3-4 سال والے بچے جو ہیں، 5-6 سے آگے تو ماشاءاللہ لوگ بچے روزہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے روزے رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے آج 4 روزے رکھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں نے 5 روزے رکھے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں چیڑی روزہ۔ آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا نام دیتے ہوں گے، چیڑی روزہ، یعنی کھا لیا اور پھر روزہ، کھا لیا اور پھر روزہ، جب کھانا بند کیا روزہ شروع، جب کھانے لگے افطاری شروع، تو وہ دن میں 4-5 مرتبہ بچے کھاتے ہیں، ان کا روزہ 4-5 اور روزے ہو گئے۔ یہ عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن کا روزہ حرام ہے، اور اسلام میں روزہ کون سا ہوتا ہے؟ طلوع صبح صادق سے لے کر، یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ بیوی، نہ یہ نہ وہ۔ یہ ہے شرعی روزہ۔ یہ شرعی روزہ ہے تو یہ واقعہ چڑیا روزہ بنتا ہے۔ چڑی روزہ یہی ہے کہ عید کے دن 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ جائز نہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ جب چھوٹی عید الفطر ہوتی، پہلے چونکہ رمضان گزرا ہے، اس وقت منہ بند ہوتے تھے، عید کے لیے آپ کچھ کھجوریں کھا کر عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، اور بڑی عید کے لیے کچھ کھائے پیے بغیر جاتے تھے اور آ کے اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ اس کو یہ سنت کہہ کے تو آپ عمل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اس کو روزے کا نام دینا جہالت ہے، اور جو لوگ نام دیتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ علماء بھی ہیں یا یہ عوام میں مشہور روزہ آئی۔ بہرحال اگلے جمعہ سے پہلے انشاءاللہ عید آ جائے گی۔ جو لوگ حج پر ہوں گے اللہ رب العزت ان کو وہاں سلامت رکھے، جو لوگ یہاں ہوں گے انہیں یہاں سلامت رکھے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے اٹھائے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، اگر ہو سکے تو غسل کرے۔ اگر کسی کے پاس نیا لباس ہے وہ نیا لباس پہنے، نہیں تو دھلا ہوا صاف ستھرا کوئی بھی لباس پہن لیں اور خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانے کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اتنی ہے کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے اس راستے سے پہروں خوشبو آتی رہتی، آپ اتنی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور احرام باندھنے کے لیے اب دیکھیں کس کام کے لیے، کس غرض کے لیے تیاری ہو رہی ہے، نہائے دھوئے تیاری کی۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ اپنی مانگ میں اپنے جسم پر خوشبو لگایا کرتے تھے، اور احرام کھولتے ہی پھر خوشبو لگاتے، احرام کھول کر غسل فرماتے پھر خوشبو لگاتے۔ تو عید کے دن خاص طور پر ہمیں ساری دنیا لگاتی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے اچھا ہے کوشش کریں کہ خوشبو بھی وہ استعمال کریں جس میں الکحل کا خطرہ نہ ہو۔
یہ جو سپرے ہے وہ الکحل والی ہوتی ہے، اور علماء نے الکحل کو نجس قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ الکحل کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ وہ نجس نہیں رہتی، لہذا اگر کوئی سپرے استعمال کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ لگتا ہے کہ الکحل کو اوائڈ کریں یا سپرے کو اوائڈ کریں۔ آپ کے پاس بہترین قسم کی خوشبوئیں موجود ہیں، عطریات ہیں، ہر نام کا بہترین عطر مل جائے گا۔ چنبیلی چاہیے ملے گا، گلاب چاہیے ملے گا، عود چاہیے ملے گا، کیا کیا نام ہے، اور اتنے زبردست قسم کے وہ تیل ہیں، عطریات ہیں، ان میں سے کوئی استعمال کریں۔ عید کے لیے جانا ہو، نماز کے لیے جانا ہو، گھر سے وہ فش 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 کر کے نکلیں گے آپ، وہ آسان بھی ہے، چلتے گزرتے گزرتے ایسے کر لیں، لیکن اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجس ہیں، اس سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ مان لیا کہ سارے نہیں کہہ رہے، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں نجس، اوائڈ کرنے میں بہتری ہے۔ خوشبو لگائیے عید کے دن، اور جس راستے سے جائیے اس راستے کو بدل کر واپس آئیے۔ گھر سے آپ یہاں سے نکلے، آپ نے یہ راستہ لیا عیدگاہ جانے تک، واپس آئیے تو اس طرح آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راستہ بدل کر آیا کرتے تھے، اور راستہ بدلنے کی اہل علم نے کچھ حکمتیں ذکر کی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکمتیں جمع کی تو 20 کے قریب علماء کے اقوال جمع کیے، کسی نے کہا یہ حکمت، کسی نے کہا یہ حکمت، 20 حکمتیں جمع ہو گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن راستہ بدلنے میں شوقت اسلام کا اظہار ہے۔ یہاں سے جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، جیسے سارا شہر مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، یہودی، عیسائی، ہندو، کافر، سکھ جو بھی ہیں، ان کے دلوں پر دھاک بیٹھ جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس زمین سے گزر کر گئے ہیں، یہ بھی گواہی دے گی کہ عید پڑھنے گئے ہیں، اس سے آ رہے ہیں، یہ بھی گواہی دے گی کہ عید پڑھ کے آئے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے جگہ بدلنا سنت ہے نا، اسی طرح عید کے لیے راستہ بدلنا سنت ہے۔ اور عیدگاہ میں آج معلوم نہیں کہ خواتین کے لیے اجازت ہوگی نہیں ہوگی، پہلے ہمیشہ عیدگاہ میں عورتوں کے لیے جگہ ہوتی تھی، اجازت ہوتی تھی، اور اب بھی اعلان ہو جائے گا باقاعدہ، عورتوں کو عیدگاہ میں لانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عیدگاہ میں لایا کرتے تھے، لانے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ عورتوں کی طرف جا کر باقاعدہ واعظ فرمایا کرتے تھے۔ آج تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ اسپیکر وہاں بھی سنا جا رہا ہے، یہاں بھی سنا جا رہا ہے۔ اس وقت چونکہ ان چیزوں کی کوئی ایسی نہیں تھی، تو آپ خود وہاں جا کر واعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حیض والی عورتوں کو بھی لے آؤ، وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں خیر میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ اپنی بہن کی چادر میں چھپ کر آ جائے۔ چادر نہیں ہے بڑی، اپنی بہن کے ساتھ چادر میں چلی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں آنے کے لیے اتنی تاکید کی، اور ہمارے یہاں تو میرا خیال ہے پاکستان انڈیا میں منع کرنے والی پارٹی بھی ہے، کہتے ہیں جی عیدگاہ میں مت جاؤ، جمعہ میں مت جاؤ، تراویح میں مت جاؤ، یہ میں مت جاؤ۔ بلکہ اسی بنا پر پاکستان میں بلگرام کی سائڈ، پشاور کی سائڈ، اور ہندوستان میں حیدرآباد کے قرب و جوار میں مسجدیں توڑ دی گئیں، جلا دی گئی۔ کہا کہ عورتیں تراویح پڑھیں گی، دوسری پارٹی نے کہا نہیں پڑھیں گی۔ اسی میں جھگڑا ہوا، مسجد تباہ کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عورتیں عیدگاہ میں آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں، حتیٰ کہ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی آ جائیں۔ یہ عید بھی ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے، شہر حرمت والے مہینوں میں بھی یہ دن آتا ہے۔ پہلی عید حرمت والے مہینوں سے باہر، یہ 4 مہینے حرمت والے ان میں آتی ہیں، اور اس میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ بڑی عید ہے، اس کا نام بھی بڑی عید ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں چھوٹی عید بڑی عید،
نام بھی بڑی عید ہے، اور یہ دن یقیناً بہت بڑی فضیلتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو جو حج پہ گئے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے، جو پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں اور دیگر عبادت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو اس وقت ہمارے یہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اقبال بھائی ہیں، یہاں مستقل جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، آپ کو علم ہوگا۔ ان کی اہلیہ شہناز اختر کورونا میں مبتلا ہو کر وفات پا گئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہی اللہ رب العزت معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اقبال صاحب کو اور جتنے باقی وارثین ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صبر و ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی مسلمان فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں کورونا ہو کچھ اور ہو ان کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کرونا کی بیماری کے سلسلہ میں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ کرونا کا جو نام ہے یا کووڈ-19 جو نام ہے، یہ ایک خوفناک ہوا بن چکا ہے۔ جس کے یہاں رشتہ داروں میں کوئی مریض ہے، وہ مریض کو ایک بات کی تاکید کر دیں کہ اس کو کرونا یا کووڈ نہ سمجھیں، اس کو نزلہ، زکام اور کھانسی، بخار، اور یہ ہمیشہ ہوتے ہیں ایک موسم میں۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کب نہیں ہوا کرتا؟ ہر سال ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے، اپنے ذہن میں رکھیں، اور نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا علاج کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جب ہم اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں نا کرونا، تو پھر آدمی ظاہر ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے روز بروز۔ اپنے جتنے بھی آپ کے احباب اس طرح کی کسی بیماری میں کوئی اگر مبتلا ہے، اللہ کرے نہ ہو، اگر کوئی ہے دوست و احباب میں کہیں بھی، تو کوشش کریں کہ اسے یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ عام سی بات ہے، اس کو ایک نیا نام دے دیا گیا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، کرونا ہو گیا۔ ادھر کرونا کا نام دیا، اس آدمی کی نفسیات اس کو روز بروز بیمار اور کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو اس طرح کے نام سے اپنے اوپر اس کا خوف طاری نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ